اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت مریم کا پاکیزہ کردار بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتی تھی اور اچانک انسانی صورت میں حضرت جبرائیل امین آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اگر تو خدا کو ڈر رکھتا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرشتے نے اپنا تعارف کرایا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، وہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اب اس پہ حضرت مریم نے حیرانگی کا اظہار کیا، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندیوں کی خصلت، عادت اور ان کی پیاری سیرت۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی غیر مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی غیر محرم عورت ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جس طرح کے گندگی میں لتھڑے ہوئے خنزیر کے ساتھ انسان کا جسم لگے۔ اب انسان اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، خاص طور پر مسلمان، بجائے اس کے کہ غیر محرموں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ اور بری بات ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا کتنا بڑا گناہ ہے، تو وہ ہاتھ میں انگارہ لینا تو پسند کر لے لیکن کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ لہذا غیر محرموں کے ساتھ ہاتھ ملانا، غیر محرم سے مراد وہ رشتہ دار، وہ خواتین جن کے ساتھ اس کا رشتہ، اس کا نکاح کرنا جائز ہو، مثلا خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، تائے کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں جنہیں ہم کزنیں کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ مرد ہاتھ ملا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ مصافحہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندیوں کی خوبی اس میں بیان کی گئی۔ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، ولم اک بغیا، میں بدکار بھی نہیں ہوں، تو اب بچہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا قال کذالک، فرمایا یوں ہی، قال ربک هو علی ہین، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے، یعنی یہ معاملہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ جب حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا تو آپ کے چچا زاد جو کہ نہایتی پرہیزگار تھے، یوسف نجار، انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور حضرت مریم سے یہ بات پوچھی کہ مریم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر بارش کے پھل سے پھول نکلا ہو اور اسی طرح کسی پھل سے دانہ اگا ہو، یا کسی بغیر دانے کے کبھی درخت بنا ہو، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ ایسا بارہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پھل اگایا وہ بغیر دانے کے اگایا، سب سے پہلا انسان جو بنایا وہ بغیر نطفے کے بنایا، تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور میں اس سلسلے میں نہایت ہی پاک دامن ہوں۔ تو حضرت یوسف نجار نے آپ کی بات کا یقین کیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہی ہے جس طرح حضرت آدم کی، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر ان میں اپنی روح ڈالی اور وہ ہو گئے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے روح سے پیدا فرمایا۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ اپنی روح پھونکی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ میں حضرت مریم میں روح پھونکی گئی۔ حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے اور انہوں نے صرف پھونک ماری، آپ کے گریبان میں پھونک ماری، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں حمل دے دیا، اور وہ کچھ عرصہ، جتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اتنا عرصہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ مبارک میں رہے اور پھر دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو روح کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، روح ڈالنا، تو آپ حضرت جبرائیل امین کی روح پھونکنے سے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر آپ کی پھونک میں اتنا اثر تھا، تاثیر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں رب نے وہ تاثیر رکھی تھی کہ آپ مٹی کی مورتی بنا کر اس کو میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح مردوں کے اوپر آپ پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور اسی طرح جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے جس کا کوئی علاج نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے اور عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو اللہ انہیں شفا یابی عطا فرما دیتا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں کبھی نہ کبھی اس کائنات والوں کو دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان قدرتوں کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔